ڈاکٹر صاحب ابھی مختلف جامعات کو ہم جب کور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک وہاں پہ اساتذہ کی یا دیگر غیر تدریسی عملہ وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے اور انتظامیہ کہتی ہے جی کہ ایچ ای سی نے ہمارے بجٹ کو کٹ کر دیا ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کافی ساری جامعات میں یہ مثال ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ کس طرح سے ہے, کیا واقعی میں کٹ ہوا ہے, کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بجٹ کٹ شٹ کی بات نہیں ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کیونکہ یونیورسٹیز اور اٹانومس باڈی, ان کی اپنی ارننگ ہے, ان کی ٹیوشن فی سے پیسے لیتے ہیں, ریسرچ کی ان کی ارننگ ہوتی ہے اور ان کے بہت سے اسکالرشپ ون کرتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی دیتی ہے. تو جو پیسے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے یہ گرانٹ ان ایڈ ہوتی ہے, جو آپ پہ پریشر ہے پھر آپ کو ودن اپنے سورسز اپنا بجٹ بنانا ہوتا ہے. کسی نے نہیں کہا یونیورسٹی سے کہ بجٹ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے تو آپ ایکسپینڈ کریں. کوئی نہیں کہتا ہے اپنے یونیورسٹی سے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو آپ یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں. اور یہ تو اس جو میں نے دوسری بات کی ہے نا گورننس کی, دیٹ از اے میجر ایشو. جو لیڈرشپ ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے, جو وائس چانسلر ہے, ٹریئر ہے, رجسٹرار ہے, کنٹرولر ہے, جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے, اور نیچرلی فیکلٹی بھی ہے, ڈینز ہوتے ہیں, چیئرمین, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کے جب وہ بجٹ اگلے سال کا بناتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ ہماری چادر کتنی اور کتنے پاؤں پھیلانے ہیں ہم نے, کتنی ہماری اپنی انکم ہے, کتنی گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے. گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کہ پچھلے 20 سال میں بلین آف روپیز کی جو ہے سپورٹ ہوئی ہے یونیورسٹیز کو پبلک سیکٹر کے اندر ڈائریکٹ. اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو پی ایس ٹی پی کے ذریعے ہوتی ہے اور ریکنگ دی جاتی ہے جو ہر سال. اس مشکل وقت میں بھی گورنمنٹ جو ہے ریسورسز دے رہی ہے یونیورسٹیز کو. اب جو مسئلہ آتا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن پبلک اب حالات ایسے ہو گئے کہ اب چھپانے سے یا انڈر کارپیٹ کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ادھر وی ہیو ٹو فکس اوور ہاؤس اور وی ہیو ٹو کلوز اٹ ڈاؤن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی غلطی کی, آپ کی نالائکی کی میں سزا جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اس اچھے ادارے سے کو دے جو اچھا کام کر رہی. لیکن اب پائی تو اتنی ہے, بجٹ جو ایچ ای سی کو ملتا ہے لیٹ فیڈرل لیول کی بات کرتے ہیں اتنا ہی ہے, اسی کو آپ کے اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. کل اچانک ایک یونیورسٹی کھڑی ہوتی ہے, جی پتہ لگتا ہے جی اس کو تو ڈیفیسٹ ہو گیا, ان کے پینشن کے پاس سے تنخواہیں نہیں ہیں. بھائی کیوں ہوا؟ اس کی لاجک ہے, آپ جا کے ڈیپتھ پہ جا کے دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہاں غلطیاں ہوئی, کہاں وہ بیڈ گورننس تھی, کہاں پہ بیڈ مینجمنٹ تھی, فائنینشیل بیڈ مینجمنٹ, جس کی وجہ سے یہ مسائل آئے ہیں. تو پھر جس طرح ہم گھر چلاتے ہیں اپنا, جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر اپنے حالات آپ ٹھیک کرتے ہو. اپنی وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فار سیک آف چلیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہے, اٹانومس ہے, فیصلے کرتی ہیں, ہم اس کو آنر کرتے ہیں, لیکن آپ اس میں لکھتے ہو کہ ہم اپنے ریسورسز سے کریں گے. جب ریسورسز نہیں ہے پھر چھوڑ دیں, لیکن جب چھوڑنے کی بات آتی ہے تو ساری اسٹرائک کر لیتے. اچھا ڈاکٹر صاحب زبردست معلومات آپ نے دیں. اس کے ساتھ میں ایک چاہوں گا کہ یہ بھی چیز ظاہر ہے ایچ ای سی پہ ایک سوال آتا ہے کہ جو لوگ اسکالرشپ لے کر کے باہر جاتے ہیں اور ان پہ ہیوی اخراجات آتے ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پہ اسکپ ہو جاتے ہیں, وہ واپس نہیں آتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا. بہت سارے تو ٹرم اچھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میکسیمم آئی تھنک 5 to 7% کے قریب رینج میں یہ رہتا ہے اس وقت. ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھا, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, اور سسٹم کے اندر جو ہے وہ بلڈ ان رکھا گیا ہے کہ آپ کی چوائس ہے. آپ پہ گورنمنٹ نے جس طرح آج ایک پی ایچ ڈی پہ کم سے کم 3 کروڑ سے اوپر خرچہ آتا ہے باہر, اگر باہر بھیجیں گے اس کو, جو ڈالر پیرٹی ہے یا پاؤنڈ کی اس وقت پرائس ہے, تو اس میں تقریباً 3 کروڑ پلس پی ایچ ڈی پہ خرچہ آتا ہے. اب ایک غریب قوم, ایک قوم جو فائنینشیل کرائسس میں سے گزری ہے, وہ آج بھی اپنی یوتھ کو پڑھانے کے لیے, بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ سیکریفائی کر رہی ہے قوم, کہ اپنے وہ باقی جو کہیں اور استعمال ہو سکتے تھے پیسے, وہ کہتے نہیں ہم تعلیم پہ لگاتے ہیں. اب میرے بچوں پہ, جس کے بچے بھی گئے ہیں ان کے پہ فرض ہے کہ وہ اس کا ریٹرن اس قوم کو واپس کریں. اب ویسے تو کوئی پوچھتا نہیں مجھے گورنمنٹ نے اسکالرشپ پہ بھیجا تو مجھے اب باہر بھی میرے لیے آپشن آ گئی, میرے لیے گرین پاسچر کھول گئے. لیکن مجھے احساس ہونا چاہیے کہ جس قوم نے مجھے یہاں تک پڑھایا ہے یا جس ماں باپ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, تو آپ پڑھنے کے بعد ان کو بھول جائیں یا اپنی قوم کا وہ قرضہ بھی بھول جائیں جو آپ سائن کر کے گئے ہوئے ہیں کہ میں نے پے کرنا وہ زیادتی ہے. اسی لیے ہم نے اس میں پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں جائیں, اس پہ پلینٹی ہے اتنا, وہ 25% پلس جتنا خرچہ وہ پے کر دیں, کسی اور کا کام ہو جائے کسی اور کو بھیج دیں. جبکہ اس میں حالانکہ نقصان ہے, ہمیں تو اپرچونٹی کاسٹ کی بات ہے نا کہ ہمیں ان لوگوں کو آ کے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنا تھا پاکستان کے اندر. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے باہر جاتے ہیں وہ بھی پاکستان کا نام ہی اچھا ہی کرتے ہیں آن اے پازیٹیو سائڈ, اور وہاں بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کرنے, لیکن وہ کاسٹ جو ہے وہ ان کو پے کرنی ہے.
تو انشاءاللہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کورٹ کچہریاں ہو جاتی ہیں, اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے, لیکن ریکوری ہو رہی ہے الحمدللہ. لوگ پے کر رہے ہیں, وہ بھی پینلٹی بھی پے کر رہے ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو ہم انسٹالمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ میں پے کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. ناظرین, آپ نے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی ہے. آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. مزید کوئی آپ کی کوئریز ہوں, سوالات ہوں تو ہم اگلے انٹرویو میں اس کو ایڈریس کریں گے. آپ کو بہت شکریہ.